السلام علیکم ویورز، میں ہوں شاکر سولنگی۔ ویورز، الیکشن تو ہو گئے، لیکن کتنے حلقے، کون کون سے حلقے ہیں جو متنازع ہو گئے ہیں، جن میں دھاندلی کرائی گئی ہے، مبینہ طور پر ہروائے گئے، ہارے ہوئے امیدواروں کو جتوایا گیا ہے اور جیتے ہوئے امیدواروں کو ہروایا گیا ہے۔ 2013 میں بھی ہم نے دیکھا تھا کہ آروز نے نتائج تبدیل کیے تھے، لیکن اس طرح بھی نہیں کیے تھے جس طرح اس دفعہ کیا گیا ہے۔ حلقے کون کون سے ہیں، کون کون سی بڑی شخصیات ہیں جن کا نتائج، جن کے چیلنج ہوئے ہیں، وہ ساری ڈیٹیل میں آپ کے ساتھ آج شیئر کر دیتا ہوں۔ بہت زیادہ، کوئی 100 سے زائد حلقے ہیں، 100 سے زائد حلقے ہیں جن پر انگلیاں اٹھ رہی ہیں۔ ملک میں دھرنے بھی لگے ہوئے ہیں، سندھ میں جے یو آئی نے لگائے ہوئے ہیں، جماعت اسلامی دھرنے لگائی ہوئی ہے، پیپلز پارٹی بلوچستان میں نصیر آباد میں دھرنے لگائے ہوئے ہیں، پی ٹی آئی نے دھرنے لگائے ہوئے ہیں۔ کوئی ایک جماعت نہیں ہے نون لیگ کے علاوہ۔ نون لیگ بڑی کمفرٹیبل ہے، کیونکہ نون لیگ کو پتا ہے ہماری 50 سے زیادہ نشستیں نہیں تھی جو جیتی تھی ہم نے، ان کو 75 تک پہنچا دیا گیا ہے، تو نون لیگ دھرنے نہیں لگا رہی۔ نون لیگ تو بس اس میں خوش ہے کہ بھئی ہماری سیٹیں بڑھوا رہے ہیں، جنہوں نے جو لائے ہیں ہمیں، وہ ہماری سیٹیں بڑھا کے دے رہے ہیں، تو نون لیگ خوش ہے اس پہ۔ الیکشن کمیشن میں کاؤنٹر قائم کیا گیا ہے، شکایتی سیل، 4 شکایتی سیل قائم کیے گئے ہیں الیکشن کمیشن کے بلڈنگ کے باہر، اور 4 صوبوں کے لیے الگ الگ سینٹر قائم کیا گیا ہے تاکہ لوگ آئیں اور شکایات اپنی جمع کرائیں۔ اب یہ میں آپ کو خبریں شیئر کر دیتا ہوں، مختلف سورسز سے، مختلف سائٹ سے میں نے نکالی ہیں۔ اچھا، الیکشن کمیشن نے شکایت سیل قائم کر دیا ہے الیکشن کمیشن کے باہر، 4 صوبوں کے لیے علیحدہ علیحدہ شکایتی کاؤنٹر ہے، اور شکایت سیل انتخابی نتائج سے متعلق قائم کیے گئے ہیں۔ درخواست گزار اپنے اپنے حلقے سے متعلق معلومات وہاں سے لے سکتے ہیں، شکایت بھی کر سکتے ہیں۔ الیکشن کمیشن آج یعنی 12 فروری کو الیکشن کمیشن میں جو درخواستیں آئی ہیں، 67 درخواستیں سماعت کے لیے آج مقرر کی ہیں۔ یعنی درخواستیں تو شاید زیادہ ہوں گی، لیکن جو سماعت کے لیے مقرر کی ہیں آج ایک دن کے لیے، وہ ہیں 67 درخواستیں، یعنی اتنی شکایتیں الیکشن کمیشن میں جمع ہو چکی ہیں۔ 2 بینچ تشکیل دیے گئے ہیں ان کے لیے، اور 2 بینچ آج سماعت کرے گا۔ ممبر پنجاب اور ممبر کے پی کے جو الیکشن کمیشن کے ممبران ہیں، وہ 29 درخواستوں کی سماعت کریں گے، اور اسی طرح پھر سندھ کا اور جو بلوچستان کا ممبر ہے، یہ دونوں پر مشتمل بینچ جو ہے وہ 38 مزید درخواستوں کی سماعت کرے گا۔ یہ ایک بینچ 29 سماعتیں سنے گا، 29 درخواستیں سنے گا، سماعتیں کرے گا، اور دوسرا بینچ 38 درخواستوں کی سماعت کرے گا آج۔ یعنی اتنی درخواستیں، آپ کو اندازہ ہو گیا۔ نواز شریف کا حلقہ ہے، مریم نواز کا حلقہ ہے، خواجہ آصف کا حلقہ ہے، مصطفیٰ کمال کا حلقہ ہے، فاروق ستار کا حلقہ ہے، بڑی لمبی ایک لسٹ ہے، میں بتا دیتا ہوں مختصراً۔ اچھا، کچھ کی سماعتیں عدالتوں میں بھی چل رہی ہے، نہ صرف الیکشن کمیشن میں، عدالتوں میں بھی سماعتیں چلی ہیں آج بھی۔ اور لاہور ہائی کورٹ میں N128 سے امیدوار تھے سلمان اکرم راجہ، یہ پی ٹی آئی کے حمایتی یافتہ تھے، ان کی درخواست پر سماعت ہوئی ہے۔ جسٹس علی باقر نجفی نے درخواست کی ہے، اور انہوں نے کہا کہ کیا یہ معاملہ بھی دوسری درخواستوں کی طرز کا ہے؟ درخواست گزار کے وکیل نے کہا کہ جی ہمیں تصدیق شدہ فارم 45 جاری ہوئے، فارم 47 ہمیں ہرا دیا گیا، فارم 47 میں ہمیں ہرا دیا گیا۔ سلمان اکرم راجہ نے اون چودھری کی کامیابی کو ہائی کورٹ میں چیلنج کر رکھا ہے، اور غیر حتمی اور غیر سرکاری نتائج کے مطابق لاہور کے حلقہ N128 سے اون چودھری، جو استحکام پاکستان پارٹی کے امیدوار تھے، انہوں نے 1,72,576 ووٹ
لے کر کامیاب ہوئے ہیں، اور سلمان اکرم راجہ نے 1,59,024 ووٹ لے کر دوسرے نمبر پر آئے ہیں، تو انہوں نے سلمان اکرم راجہ نے ان کو چیلنج کیا ہے۔ اسی طرح لاہور ہائی کورٹ میں نون لیگ کی نائب صدر مریم نواز اور عطا تارڑ کہ بھی ان سمیت کچھ اور بھی لوگ ہیں جن کی کامیابی کے خلاف درخواستیں دی گئی تھی، وہ بھی آج ان پر بھی سماعت ہوئی ہے۔ عطا تارڑ کے حوالے سے میں پہلے دن سے کہہ رہا ہوں، ٹی وی میں بھی دیکھ رہا تھا، نتائج جو آ رہے تھے ابتدائی نتائج وہ میں بھی دیکھ رہا تھا، تو اس میں عطا تارڑ صاحب پہلے ہار رہے تھے ابتدائی نتائج میں۔ بلاول بھٹو زرداری بہت اچھے جا رہے تھے، پہلے نمبر پر جا رہے تھے، لیکن عطا تارڑ صاحب بعد میں پھر جیت گئے۔ اچھا، سماعت کے آغاز پر درخواست گزار پی ٹی آئی کے حمایت یافتہ آزاد امیدوار شہزاد فاروق کے وکیل آفتاب باجوہ نے کہا کہ جی ہم نے مہارانی مریم نواز کے خلاف الیکشن لڑا ہے، جس پر جسٹس علی باقر نجوی نے کہا کہ ان کو علی باقر نجوی نے جج نے ان کو ٹوکا کہ آپ ایسے لفظ استعمال کریں گے تو میں کیس نہیں سنوں گا۔ اعظم نذیر تارڑ نے درخواست گزار کے وکیل سے مکالمہ کرتے ہوئے کہا کہ ادب سے بات کریں، جس پر وکیل نے ان کو جواب دیا کہ آپ کون ہوتے ہیں مجھے بات کرنے سے روکنے والے؟ یہ آپس میں الجھ پڑے ہیں وکلا بھی، نون لیگ اور درخواست گزار کا، پی ٹی آئی کے حامی کا وکیل۔ جسٹس علی باقر نجوی نے کہا کہ میں کسی بار کونسل کے نمائندے کے خلاف یہاں بات نہیں سنوں گا۔ وکیل آفتاب باجوہ نے عدالت میں اپنی بات جاری رکھتے ہوئے کہا کہ مریم نواز کے خلاف الیکشن لڑا تو درخواست گزار کے خلاف مقدمہ دائر کر دیا گیا، تو یہ بہرحال یہ دلائل شلائل بھی ہوئے ہیں، بڑی طویل سماعت ہوئی ہے، پھر سماعت میں وقفہ کر دیا گیا تھا۔ تو اسی طرح سندھ ہائی کورٹ میں ANA 243 سے پیپلز پارٹی کے امیدوار قادر پٹیل کامیاب ہوئے ہیں، ان کی کامیابی کو بھی چیلنج کیا گیا ہے۔ قادر پٹیل صاحب کی کامیابی کو پی ٹی آئی کے حامی امیدوار شجاعت علی ایڈوکیٹ نے چیلنج کیا ہے، اور حلقہ ANA 243 کراچی کیاماڑی 2 کے غیر حتمی اور غیر سرکاری نتیجے کے مطابق پیپلز پارٹی کے امیدوار عبد القادر پٹیل 60,266 ووٹ لے کر کامیاب ہوئے ہیں۔ اسی طرح پی ٹی آئی کے حمایت یافتہ آزاد امیدوار شجاعت علی 48,690 ووٹ لے کر دوسرے نمبر پر آئے تھے۔ تو اسی طرح 8 فروری کو منعقد ہونے والے عام انتخابات کے بعد قومی اسمبلی پر آنے والے متعدد سیٹوں کے نتائج عدالت میں جماعت اسلامی نے صوبائی اسمبلی کے 4 حلقوں کے نتائج کو سندھ ہائی کورٹ میں چیلنج کیا ہے۔ جماعت اسلامی کے جنید مکاتی نے PS 104 کے انتخابی نتائج کو چیلنج کیا ہے۔ اسی طرح اس حلقے سے ایم کیو ایم پاکستان کے جو محمد دانیال ہیں وہ کامیاب ہوئے تھے۔ PS 124 سے جماعت اسلامی نے ایم کیو ایم کے عبد الباسط کی کامیابی کو بھی چیلنج کیا ہے۔ جماعت اسلامی کے محمد اکبر نے PS 123 سے ایم کیو ایم کے عبد الوسیم کی کامیابی کو بھی چیلنج کیا ہے۔ جماعت اسلامی کے نصرت اللہ نے PS 126 سے انتخابی نتائج کو چیلنج کیا ہے۔ اس حلقے سے ایم کیو ایم پاکستان کے محمد افتخار عالم کامیاب ہوئے ہیں۔ اسی طرح ایم کیو ایم پاکستان کے رہنما فاروق ستار اور مصطفیٰ کمال کی کامیابی کو بھی سندھ ہائی کورٹ میں چیلنج کیا گیا ہے۔ یہ دیکھیں نا، یہاں پہ سب حلقوں پہ دھاندلی ہوئی ہے۔ جیسے میں نے پہلے بھی کہا کہ ایم کیو ایم کے لیے یہ سوشل میڈیا پہ چل رہا ہے کہ انہوں نے 15 ٹکٹیں جاری کی تھی اور 18 سیٹیں نکل آئی ہیں، 18 بندے کامیاب ہوئے ہیں، یہ کمال ہو گیا ہے۔ تو اس طرح کے بھونڈے طریقے سے دھاندلی کرائی گئی ہے۔ اچھا، ANA 242 کراچی کے حلقہ ہے ANA 242، وہاں سے ایم کیو ایم پاکستان کے مصطفیٰ کمال کامیاب ہوئے ہیں، ان کی کامیابی کو سندھ ہائی کورٹ میں چیلنج کیا گیا ہے۔ مصطفیٰ کمال کی کامیابی کو آزاد امیدوار دوا خان صابر نے چیلنج کیا ہے۔ دوا خان صابر کے وکیل جبران ناصر ایڈوکیٹ نے کہا ہے کہ جی فارم 45 کے تحت دوا خان صابر 53,000 ووٹوں سے کامیاب ہوئے ہیں، جبکہ فارم 47 میں نتائج تبدیل کر کے مصطفیٰ کمال کو جتوا دیا گیا ہے، اور درخواست میں استدعا کی گئی ہے کہ مصطفیٰ کمال کی کامیابی کا فارم 47 کالعدم قرار دیا جائے۔ اسی طرح کراچی کا حلقہ ہے ANA 244
وہاں سے ڈاکٹر فاروق ستار کامیاب ہوئے ہیں، ان کی کامیابی کو بھی سندھ ہائی کورٹ میں چیلنج کیا گیا ہے۔ فاروق ستار کی کامیابی کو آفتاب جہانگیر نے چیلنج کیا ہے۔ آفتاب جہانگیر کے وکیل نے کہا کہ جی فارم 45 کے تحت آزاد امیدوار آفتاب جہانگیر الیکشن جیت چکے تھے اور فاروق ستار کی کامیابی کا فارم 47 جاری کر دیا گیا، اس کو کالعدم قرار دیا جائے، جعل سازی کی گئی ہے۔ اسی طرح ایم کیو ایم کے خواجہ اظہار سمیت مزید 2 امیدواروں کی کامیابی کو بھی سندھ ہائی کورٹ میں چیلنج کیا گیا ہے۔ این 247 سے خواجہ اظہار کی کامیابی کو چیلنج کیا گیا ہے۔ پی ایس 101 سے ایم کیو ایم کے ہی امیدوار ہیں معید انور، ان کی کامیابی کے خلاف بھی درخواست دائر کر دی گئی ہے۔ اسی طرح پی ایس 101 آغا ارسلان نے درخواست میں کہا ہے کہ جی پی ایس 101 کے فارم 47 میں نتائج تبدیل کر کے ایم کیو ایم امیدوار کو جتوا دیا گیا ہے۔ آزاد امیدوار ہیں سید عباس حسنین، انہوں نے کہا کہ جی این 247 کے فارم 47 میں نتائج تبدیل کیے گئے ہیں، فارم 45 کے مطابق میرے سب سے زیادہ ووٹ ہیں۔ این 245 سے ایم کیو ایم کے امیدوار حفیظ الدین کی کامیابی بھی سندھ ہائی کورٹ میں چیلنج کر دی گئی ہے۔ اسی طرح آزاد امیدوار عطا اللہ نے این 245 کے نتائج کے خلاف درخواست دائر کی ہے۔ درخواست میں عطا اللہ نے کہا ہے کہ فارم 45 میں 38,000 ووٹ میں سے ووٹ سے کامیاب تھا۔ فارم 45 کے مطابق حفیظ الدین نے صرف 15,000 ووٹ حاصل کیے تھے۔ درخواست گزار نے کہا ہے کہ جی فارم 47 میں نتائج تبدیل کر کے چوتھے نمبر والے امیدوار حفیظ الدین کو کامیاب قرار دیا گیا ہے، فارم 47 کو کالعدم قرار دیا جائے۔ اسی طرح خواجہ آصف، حمزہ شہباز اور نون لیگ کے کچھ اور منتخب ارکان کے جو ہیں ان کی بھی کامیابی الیکشن میں کامیابی کے خلاف درخواستیں گئی ہیں، جو جن پر سماعت ہوئی ہے لاہور ہائی کورٹ میں۔ جسٹس علی باقر نجفی، ریحانہ ڈار سمیت دیگر کی ریحانہ ڈار یعنی عثمان ڈار کی والدہ جو ہیں انہوں نے بھی درخواست دی ہے خواجہ آصف کے خلاف، تو اس پر بھی سماعت ہوئی ہے۔ ریحانہ ڈار نے خواجہ آصف کے خلاف دی ہے۔ اسی طرح این 47 شعیب شاہین، اسلام آباد کا حلقہ ہے، وہاں سے میں نے پہلے بھی کہا تھا شعیب شاہین جیت رہے تھے لیکن ڈاکٹر طارق فضل چودھری کو جتوا دیا گیا تھا یہاں پہ، اور شعیب شاہین نے درخواست دی ہے کہ جی الیکشن کمیشن نے تحریری حکم نامہ اس پر جاری کر دیا ہے۔ الیکشن کمیشن نے فارم 49 پر حتمی نتیجہ روکتے ہوئے آر او سے 3 دن میں رپورٹ طلب کی ہے۔ اپنے فیصلے میں الیکشن کمیشن نے کہا ہے کہ جی درخواست گزار کا الزام ہے کہ آر او نے فارم 45 کے مطابق فارم 47 مرتب نہیں کیا۔ آر او کی رپورٹ کے بعد درخواست پر سماعت دوبارہ مقرر کی جائے گی۔ الیکشن کمیشن نے ریٹرننگ افسر اور کامیاب ہونے والے امیدوار کو نوٹس جاری کرنے کا حکم دے دیا۔ اچھا، اسی طرح مانسرا کا میاں نواز شریف کا حلقہ ہے۔ الیکشن کمیشن نے قومی اسمبلی کے حلقہ این 15 مانسرا پر نواز شریف کی درخواست پر تحریری فیصلہ جاری کیا ہے۔ وکیل جہانگیر جدون نے کہا کہ جی الیکشن کمیشن کے فیصلے میں کہا گیا ہے کہ 125 پولنگ اسٹیشنز کے فارم 45 کے بغیر فارم 47 تیار کیا گیا ہے۔ فیصلے میں کہا گیا ہے کہ جی درخواست گزار کو بھی 125 پولنگ اسٹیشنز کے فارم 45 نہیں دیے گئے۔ جہانگیر جدون نے بتایا کہ جی فیصلے میں یہ بھی کہا گیا ہے کہ جی 125 پولنگ اسٹیشنز کالا ڈھاکہ کے دور دراز اور برف سے ڈھکے علاقوں میں تھے۔ نواز شریف نامکمل فارم 47 کی وجہ سے ہارے، الیکشن کمیشن کے تحریری فیصلے میں کہا گیا ہے۔ تو یہ نواز شریف کا بھی جو ہے حلقہ متنازع ہو چکا ہوا ہے، خواجہ آصف کا، مریم نواز کا، اور پھر این 55 وہاں سے بھی الیکشن کمیشن نے رپورٹ طلب کر لی ہے، ریٹرننگ افسر سے نتائج بھی روک دیے ہیں۔ راجہ بشارت نے درخواست دی تھی اور انہوں نے کہا کہ جی ملک ابرار یہاں سے جیتے ہیں، تو ملک ابرار ہار گئے تھے لیکن نتائج تبدیل کر کے ملک ابرار کو جتوایا گیا ہے۔ پی 21 میں ووٹوں کی دوبارہ گنتی کا حکم
جاری کرنے کا نوٹیفیکیشن جاری کر دیا ہے الیکشن کمیشن نے. پی پی یعنی پنجاب کا حلقہ PP 21 ہے، اور اسی طرح لوور دیر کا حلقہ ہے PK 17، وہاں پہ بھی دوبارہ گنتی کے بعد RO نے پھر نتائج جاری کر دیے ہیں. تو یہ ایک دن ایک جیت رہا ہے، دوسرے دن دوسرا جیت رہا ہے. اس طرح آنکھ مچولی چل رہی ہے. پتہ نہیں کیسے الیکشن کرائے گئے ہیں الیکشن کمیشن نے اور نگران حکومتوں نے، کہ ساری سیاسی جماعتیں بھی رو رہی ہیں، ساری سیاسی جماعتیں ایک دوسرے پر بھی الزامات لگا رہی ہیں، اور حکومت بھی کوئی نہیں بنا پا رہا. تو اب دیکھتے ہیں کہ یہ جو 100 سے زائد درخواستیں عدالتوں میں اور الیکشن کمیشن میں گئی ہیں، ان کا فیصلہ کس کے حق میں آتا ہے. میرے پروگرام پسند آیا ہوگا، اگلے پروگرام میں پھر ملاقات ہوگی. تب تک اجازت چاہتا ہوں. اللہ حافظ.